السلام علیکم دوستو، میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پیرس سے آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج جو آپ نے سوالات کیے ان کے بارے میں کچھ جوابات دوں، میں دو باتوں کے اوپر آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میرے ایڈمن کا بڑا اصرار تھا کہ یہ جو مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے بھارت میں، اس کے اوپر کچھ کہوں، کہ ہاٹ ٹاپک ہے، اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو جو شادی ہو رہی ہے ایک امیر شخص کی بیٹی کی، اس کے بارے میں یہی کہوں گا، واٹ اے شیم۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہم دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، جنگوں سے، غربت سے، بھوک سے لوگ جس طرح بے حال ہیں، اس میں ایسی شادیوں کے اوپر بات کرنا یا ان کا پرچار کرنا یا ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا میرے خیال میں وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس پہ میں یہی کہوں گا، واٹ اے شیم۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی حوالے سے، آج چیف منسٹر کا انتخاب ہوا ہے، جو شہباز شریف ہیں، مینڈیٹ چوری کر کے جو پاکستان کے اوپر اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہے کچھ جرنیلوں کی مدد سے، اس کے اوپر بھی میں یہی کہوں گا، واٹ اے شیم۔ تاہم پاکستانی عوام اپنے حوصلے بلند رکھیں، یہ ایک لمبی لڑائی ہے، یہ جاری رہے گی، ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں، اور عوام کی حکومت انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہو کر رہے گی۔ اب آتے ہیں ذرا سوالات کی طرف اور ان کے جوابات کی طرف۔ دوست ہیں راجہ توصیف علی، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، تعریف کیا ہے میرے پروگرامز کی۔ بہت شکریہ توصیف بھائی آپ کا۔ کوشش ہوتی ہے میری کہ میں آپ کو درست انفارمیشن دے سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں، لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ فیوچر میں جتنی زیادہ آپ کو انفارمیشن مزید درست انداز سے وہ دے سکوں۔ نعیم طاہر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ بھائی، آپ نے میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ سمر بھائی ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جس طرح سے بھی ممکن ہو درست انفارمیشن آپ تک پہنچا سکوں۔ دوست ہیں یوزر، انہوں نے اکثر مجھ سے سوالات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، وہ پوسٹ کو چیک جو ڈاک آتی ہے، جو جب آپ مختلف ایسوسیشنز کے ساتھ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے، آپ ڈومیسیلیے ہوتے ہیں ان کی طرف، ان کا ایڈریس آپ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اب انہوں نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے کہ وہ ڈاک آپ کی نظر آتی ہے مختلف کلرز میں۔ اور یہ تو نہیں ہوتا، وہ صرف یہ آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ کلر ہوتا ہے، جس میں وہ 3 مختلف کلرز ہوتے ہیں، بلیک، گرین اور ریڈ۔ اس کا مطلب وہ پوچھنا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بلیک کا مطلب تو یہی کہ آپ کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، گرین کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی پوسٹ ہے لیکن وہ نارمل پوسٹ جو آتی ہے، رجسٹرڈ ڈاک نہیں ہے، اور ریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ لیٹر ہے، اس لیے آپ فوری طور پہ اس کو وقت مت ضائع کریں، کیونکہ اگر وہ رجسٹرڈ ڈاک ہے، جس کو ہم ریکمانڈے بولتے ہیں، تو وہ 14 دن تک وہاں پر رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس جس نے بھجوایا ہوتا ہے سینڈر، اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی ڈاک کو بھی، میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ آپ اپنی ڈاک آن لائن بھی چیک کیا کیجیے، اور اس کے ساتھ وقت نکال کر 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں ایک دفعہ وہاں پر ضرور چکر لگائیے۔ اگر آپ کی کوئی ڈاک وہاں پہ شو نہیں بھی ہو رہی تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، پوسٹ کوئی شو نہیں بھی ہو رہی، سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے اس کا اندراج کرنا ہے وہ نہیں کر پایا، اور سم ٹائمز آپ اس کو مس کر جاتے ہیں۔ تو 2 سے 3 ہفتے میں ایک دفعہ وہاں پر ضرور چکر لگائیے اپنی ڈاک کو وہاں پہ پرسنلی فزیکلی جا کے چیک کرنے کے لیے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ دنوں تک صرف آن لائن ہی ڈاک چیک کرتے ہیں تو وہ 2-3 مہینے کے بعد آپ کا ڈومیسائل بھی وہاں سے ختم کر سکتے ہیں۔ دوست ہے یوزر، انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طرح سے اوفی سے اپائنٹمنٹ لیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے بھی اس ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ ان کو لیٹر لکھیں۔ ان کا ایک ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، لیکن اس پر وہ اکثر رسپونڈ نہیں کرتے، یا کوشش کریں اس کو 12 بجے سے 9 بجے سے 12 بجے کے بیچ میں اس ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں تو۔ تاہم دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملے گا، تو بہتر ہے آپ ان کو لیٹر لکھ کر اپنا مدعا جو بھی ہے وہ ان کو بیان کریں، اور اس طرح سے وہ اپائنٹمنٹ آپ آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جو اٹلی کے اندر جو ورک ویزاز ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جو پچھلے سال قانون پاس کیا تھا اٹلی نے ورک ویزاز کے حوالے سے، تو اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ نارملی یہ پچھلے مہینے فروری کے مہینے میں یہ کھلنے تھے یہ ویزا، ورک ویزاز، تاہم
اب ان کو جو ویزا اپلیکیشنز ہیں وہ شروع کر رہے ہیں وہ 18 مارچ سے 25 مارچ کے بیچ میں. جو پہلے ویزاز ہیں جو نان سیزنل ویزا ہیں یعنی کہ جو پرماننٹ ویزا ورک ویزاز ہیں ان کے لیے جو کمپنیز ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ویزاز کمپنیز کی طرف سے اپلائی کیے جائیں گے, آپ براہ راست ان کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو 18 تاریخ سے ان کو جو اپلیکیشنز ہیں 9 بجے صبح سے وہ اپلیکیشنز آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنے کا وہ جو ٹائم ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اور 25 تاریخ سے جو سیزنل ویزاز ہیں ان کا جو ٹائم ہے 9 بجے سے وہ شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے آبویسلی کیونکہ یہ صرف کمپنیز اپلائی کر سکتی ہیں, تو کمپنیز تک آپ کیسے اپروچ کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں شاید بتا چکا ہوں. آن لائن جابز جو ہیں میں آپ کو ایک پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ مختلف سیکٹرز ہیں جس میں کنسٹرکشن ہے, جس میں ریسٹوریشن ہے, اور خاص طور پر جو میڈیکل فیلڈ ہے اس کے اندر ان کو بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہے. میں بات کر رہا ہوں اسکلڈ لیبر کی. تو کوشش کیجیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے اور اس میں آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹس بھی ہیں, ڈپلوماز بھی ہیں, تو وہ آپ کے فائدے میں ہوگا, چاہے وہ پلمبر کے ہیں, چاہے وہ ویلڈرز کے ہیں, چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ مینول ورک کے ہیں, یا وہ اگر آپ کے پاس دیگر ڈگریز ہیں, MBAs ہیں, آپ فائنانس میں ہیں, آپ میڈیسن میں ہیں, تو یہ افراد, تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پہلے کمپنیز ڈھونڈیں, آپ ریکروٹرز ڈھونڈیں. اس کے لیے سب سے بہترین جو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں, اور اس میں سب سے بہترین سائٹ جو ہے وہ لنکڈ ان کی ہے. لنکڈ ان پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایک بہترین سی وی بنائیے. 2 طرح کے سی وی بنائیے. ایک سی وی وہ ہوگا جو کہ مختصر ہوگا, جو 1 یا 2 صفحوں کے اوپر ہوگا. نارملی یورپ میں 1 صفحے کے یا 2 صفحوں کے سی وی کو وہ پریفرنس دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر بنائیے جس کو موٹیویشنل لیٹر بولتے ہیں یا لیتر de motivation فرینچ میں بولتے ہیں. وہ ضرور تیار کیجیے, وہ بھی 1 صفحے کا لیتر de motivation یا موٹیویشنل لیٹر بنائیے. یہ چیز پہلے تیار کرنے. اس کے بعد آپ لنکڈ ان کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیے. لنکڈ ان کے اوپر جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ نارمل اکاؤنٹ ہوگا, لیکن اگر آپ لنکڈ ان کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے, پیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے, پرو اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں یہ ہے اس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اس میں آپ کو زیادہ ریکروٹرز تک آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے وہ جو انسکرپشن ہوتی ہے, جو پیڈ انسکرپشن ہوتی ہے وہ کر لیجئے. پہلا مہینہ اس میں بالکل فری ہوتا ہے, وہ ٹرائل بیسس پہ ہوتا ہے. جب آپ کا سی وی اور موٹیویشن لیٹر بنا ہوگا تو اس کے بعد آپ آن لائن جائیے اس پروفیشنل اکاؤنٹ کے ذریعے, اس پیڈ اکاؤنٹ کے ذریعے, جو کہ پہلے مہینے جس کی انسکرپشن بالکل فری ہوگی, اور اس 1 مہینے کے دوران آپ کوشش کیجئے کہ میکسیمم جتنے سی ویز اور موٹیویشن لیٹرز بھیج سکتے ہیں کمپنیز کو وہ بھیجیے. مجھے امید ہے اگر آپ 1 مہینہ اس طرح سے یہ پریکٹس کرتے ہیں, اور ہر مقصد یہ ہے کہ ہر دن میں اگر کمپنیز ڈھونڈ کے آپ جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر, اٹلی کے اندر خاص طور پہ جیسے میں نے ذکر کیا, اگر آپ ڈیلی 15 سے 20 کمپنی کو سی ویز اور موٹیویشنل لیٹر بھیجتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ریکروٹرز کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا اور آپ کو اچھی آفر ہو سکتی ہے. میرے بھائی, میری کوشش یہی ہے, میں اپنے پروگرامز میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ جو ٹولز ہیں آپ کے پاس ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے کس طرح کسی ایجنٹ کی مدد کے بغیر, کسی کونسلر کی مدد کے بغیر کس طرح سے آپ خود سے اپنی اپلیکیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں, اور یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, لنکڈ ان کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیے, اور اس میں جو پہلی 1 مہینہ کی فری انسکرپشن ہوتی ہے اس کے اندر جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے اپنا سی وی اچھے طریقے سے اور موٹیویشن لیٹر تیار کیجئے, اور اس کے بعد اس 1 مہینے کے اندر میکسیمم کمپنیز کو اپنے سی ویز اور موٹیویشن لیٹر بھیجیے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو چند دنوں کے اندر اندر اچھے ریکروٹرز کی طرف سے, اچھی کمپنیز کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آئے گا. اس کے اوپر میں مزید تفصیل سے پروگرام کروں گا, جو جرمنی کے اندر اور اٹلی کے اندر جو ورک ویزا اپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے بہتر انداز سے اپنا جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.